اسی طرح کئی سال گزر گئے اور بدل جانے والی دنیا میں نہ بدلنے والی مائی باغی اسی طرح اپنے شوہر سے کیے عہد کا پاس کرتی رہی، یہاں تک کہ چاندنی چوک کے متمول تاجروں کی ہوسناک نگاہیں مائی باغی کے جھونپڑے کی طرف اٹھنے لگیں، ایسے اشتیاق سے کوئی عاشق جان باز اپنی طرح دار محبوب کی طرف بھی نہ تکتا ہوگا۔ سوچتے تھے کیسی عمدہ جگہ ہے، یہاں دکان بنے تو سینکڑوں روپیہ کرایہ آئے۔ کئی امیروں نے کوششیں کی، تھیلیاں لے کے مائی بھاگی کے پاس پہنچے، مگر مائی بھاگی نے بے نیازی کی شان سے مکان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ جھونپڑا نہ بیچوں گی، یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے۔ ایک تاجر نے کہا، مائی بھاگی تیرا شوہر مر گیا، بات ختم۔ مائی باغی نے جواب دیا، میرے شوہر کے لفظ میرے کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں۔ ایک اور ظاہر دار نے کہا، اس عمر میں محنت کیوں کرتی ہے، جھونپڑا بیچ دے اور اللہ اللہ کر۔ مائی باغی نے جواب دیا، یہ جھونپڑا بیچ کر کہاں جاؤں گی۔ ایک منہ پھٹ نے کہا، تو سٹھیا گئی ہے، روپے لے اور چین کی بنسری بجا، ساری عمر بھاڑ جونگ جونگ کر طبیعت سیر نہیں ہوئی کیا۔ مائی باغی بولی، یہ کام تو مرنے پہ ہی چھوٹے گا، 4 دن کی آرام کی خاطر اپنا گھر کس طرح بیچ دوں، مگر اس گھر میں ہے کیا، مرنے والے کی یادگار ہے اور کیا۔ تو باولی ہو گئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں باولی ہو گئی ہوں، میں کہتی ہوں کہ تو باولا ہو گیا ہے۔ تو اپنے یہ روپے اپنے پاس ہی رہنے دے، میرے لیے یہ باڑ ہی سب کچھ ہے۔ ہم تمہیں اور مکان دے دیں گے، پرائی چیز اپنی کیسے بن جائے گی، اس میں ہر طرح کا آرام ہوگا، یہ مکان تو کسی کام کا نہیں۔ اپنا بچہ بدصورت بھی ہو، جب بھی پیارا ہی لگتا ہے۔ اس طرح ترغیب کے 20 حملے کیے، مگر کنات کے سامنے کوئی پیش نہ گئی، جس طرح پانی کی لہریں چٹان سے ٹکرا کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ جدوجہد کئی سال جاری رہی۔ جو کم حوصلہ تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ بڑھیا بھاڑ نہ دے گی، مگر سیٹھ شوکت نے ہمت نہ ہاری۔ اس کی 2 دکانیں تھیں اور یہ باڑ ان دونوں کے درمیان میں تھا۔ ارد گرد فانوس چلتے تھے، درمیان میں مٹی کا دیا ٹمٹماتا تھا۔ یہ دیا مائی باغی کے لیے زندگی کا سہارا تھا۔ اسے دیکھ کے اس کی روح پر مسرت کا نشہ چھا جاتا تھا، مگر سیٹھ شوکت اسے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا، سوچتے یہ جگہ مل جائے تو دکان کی شان نکل آئے گی۔ ہزاروں جوان مرتے ہیں، اس بڑھیا کو موت ہی نہیں آتی، مگر بڑھیا سے ملتے تو نہایت مروت سے پیش آتے اور نرمی سے بات کرتے۔ مائی باغی سمجھتی تھی کہ سیٹھ صاحب جیسا خیرخواہ آدمی ساری دلی میں نہ ہوگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ مائی باغی درختوں کے روکھے سکے پتے اور ٹوٹی پھوٹی ٹہنیاں چننے گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، چاروں طرف سورج کی کرنیں ناچتی تھیں۔ مائی باغی نہایت آرام اور اطمینان سے پتے اکٹھے کر رہی تھیں۔ یکایک آسمان پہ گھٹا چھا گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ مائی باغی نے جمع کیے ہوئے پتے کپڑے میں باندھے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن 3 میل فاصلہ طے کرنا آسان نہ تھا۔ بارش نے بڑھیا کو راستہ طے نہ کرنے دیا، میںہ برسنے لگا، مگر یہ بھی نہ تھا، مائی باغی کی بد نصیبی تھی۔ ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی اور سوچنے لگی، شام کو کیا کروں گی، یہ پتے بھی بھیگ گئے ہیں، باڑ کیسے گرم ہوگا، باڑ نہ گرم ہوا تو کھاؤں گی کیا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ ذرا بارش تھم جائے تو گھر پہنچ جاؤں، مگر بادلوں نے مائی باغی کی ایک نہ سنی۔ وہ آسمان کے رہنے والے تھے، انہیں زمین والوں سے کیا غرض تھی۔ جل تھل ایک ہو گیا۔ ایک دن کی بارش نہ رہی، قہر الہی تھا۔ 8 گھنٹے وہ پانی برسا کہ چاروں طرف کوہرام مچ گیا، دریا میں سیلاب آ گیا، ہزاروں غریبوں کے مکان گر گئے، گائے بیل اسی طرح بہہ جاتے تھے جیسے گھاس بھوس کے تنکے ہوں۔
ان کو بچانے والا کوئی نہ تھا، اور یہ پانی باہر ہی تک محدود نہ تھا، شہر کے گلی کوچوں میں بھی لہراتا پھرتا تھا۔ جن کے مکان پکے تھے وہ قدرت کے اس تماشے پہ ہنستے تھے، غریب روتے تھے۔ پانی کہتا تھا آج برس کے پھر نہ برسوں گا۔ مائی باغی ایک درخت پہ بیٹھی چاروں طرف دیکھتی تھی اور حسرت کی ٹھنڈی آہیں بڑھتی تھی۔ اس کے ارد گرد پانی ہی پانی تھا، کوئی آدمی دور تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس کے پاس جمع کیے ہوئے پتے کسی بد نصیب کے ہاو کی طرح پانی میں منتشر ہو کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، کس مقام کو، مگر مائی باغی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی آرزو، کسی طرح اپنے باڑ میں پہنچ جائے۔ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو گیا، پانی تلے غرق ہو چکا ہوگا، مٹی کا ایک تودا گر گیا ہوگا۔ اگر اس کے بس کی بات ہوتی تو اسی وقت پہنچ جاتی، مگر پانی راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس وقت مائی باغی نے ایک فاختہ کو دیکھا جو اس درخت کی ایک ڈالی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں فاختہ ہوتی تو اڑ کر چلی جاتی، پانی میرا کیا بگاڑ لیتا۔ اتنے میں فاختہ نے پر کھولے اور تھوڑی دیر بعد نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کے انہوں نے سوچا پتہ نہیں یہ فاختہ کہاں گئی ہے، کس طرف، کس دیس کو، شاید میرے باڑ کی طرف ہی گئی ہو۔ اس نے چاہا کہ میں اڑ کے وہاں جاؤں، مگر اس کے پر نہ تھے، اور جھک کے نیچے دیکھا تو آدھا درخت ابھی تک پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور سڑک دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کے 2 گرم گرم قطرے گرے اور بارش کے سرد پانی میں حل ہو گئے۔ دوسرے دن مائی باغی درخت سے اتری اور شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ پانی خشک ہو چکا تھا، مگر اس کے نشان ابھی تک باقی تھے۔ اس کا بدن سردی سے اکڑا جاتا تھا، آنکھوں سے آگ سی نکلتی معلوم ہوتی تھی، پاؤں میں سکت نہ تھی، مگر وہ پھر بھی چل رہی تھی، جیسے شام کو چراگاہ سے گائے بچھڑے کی طرف بھاگتی ہے۔ وہاں لختے جگر کے پیار کی کشش ہوتی ہے، یہاں گھر کی کشش تھی۔ مٹی میں بھی جادو ہے، مگر اسے دیکھنے کے لیے چشم حقیقت بین کی ضرورت ہے، خالی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا۔ مائی باغی چاندنی چوک پہنچی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جھونپڑا باقی تھا نہ باڑ، اس کی بجائے مٹی کا تودا اور گھاس پھوس کا انبار پڑا تھا۔ اس کے دل کو چوٹ سی لگی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ شام کو لوگوں کو دیکھا تو وہ جھونپڑا کھڑا کر رہی تھی۔ دوسرے دن باڑ بھی تیار ہو گیا، وہ پھول ہی نہ سماتی تھی، اس کے پاؤں زمین پہ نہ لگتے تھے، اکڑ اکڑ کے چلتی تھی۔ اس نے اپنا اجڑا ہوا گھر بسا لیا تھا، اس نے اپنا گرا ہوا جھونپڑا کھڑا کر لیا تھا، جس میں اس کا شوہر اس کو بیاہ کر لایا تھا۔ شکریہ۔